اللہ الرحمن الرحیم تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تلفح پلٹائے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے النار آگ پر وہم اور وہ فیہا اس میں کالہون کالے سیاہ ہو جائیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي کیا نہیں آئی تمہارے پاس میری آیتیں تُتْلَى علیکم جو تلاوت کی جاتی تم پر فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ پس تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے جن کے نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے برے اعمال وزنی ہو جائیں گے بھاری ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ایسے برے اعمال جن میں شرک کی ملاوٹ ہوگی بدعات جاہلیت کے رسومات اس میں شامل ہوں اور نفاق کا مرد لگ گیا ہو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں تو ایسے بدبخت بے نصیب لوگوں کو جہنم میں کئی ایک سزائیں دی جائیں گی ان میں ایک سزا یہ ہے تلفح وجوہہم النار آگ پر ان کے جسم ان کے چہرے ان کے سر ان کے جسم کے اعضاء وہ الٹ پلٹ کر کے تپائے جائیں گے گرم کیے جائیں گے اور ان کو روسٹ کیا جائے گا ہڈیوں کے اوپر سے گوشت پگھل کے ختم ہو جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب تو ان کے جسم سے چمڑا گل جائے گا اس کی جگہ نیا چمڑا دے دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کے مزے چکھتے رہیں وہم فیہا کالہون اور وہ اس جہنم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں جسم سے گوشت اڑ جائے گا سڑ جائے گا کالا سیاہ ڈھانچہ خوفناک قسم کا لیکن اس کے اندر روح موجود ہوگی روح نہیں نکلے گی تو روح کا ڈھانچہ چلتا پھرتا ادھر ادھر بھاگتا اور آہو فریاد کرتا ہوا آہو بقا کرتا ہوا چیختا چلاتا لیکن کوئی بھی اس کی سنوائی نہیں ہوگی کوئی سنے گا نہیں تو پہلے وہ جہنم کے دروغے سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جہنم کا دروغہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی کانوں سے بہرا ہے وہ آواز سنتا ہی نہیں آنکھوں سے اندھا ہے اسے نظر ہی نہیں آتا تو ترس آتا ہے دیکھ کر یا سن کر تو دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی سننے کی بھی نہیں ہوگی تو اس کے دل میں رحم نہیں ہے ترس نہیں ہے اخیر وہ اللہ تعالیٰ کو آواز دیں گے یا باری تعالیٰ اب تو ہی ہم پہ کرم کر تو جہنم میں جا کے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلے ڈھونڈتے رہیں گے واسطے ڈھونڈیں گے طفیل ڈھونڈیں گے کسی کے صدقے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیں گے جہنم کے دروغے کو وسیلہ بنائیں گے واسطہ بنائیں گے تو جب وہ نہیں سنے گا تو پھر ہوش آئے گی کہ ڈائریکٹ ہی اللہ کو پکار کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیں گے
لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وقت گزر چکا ہو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں جو تم پر تلاوت کی جاتی پڑھی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی آیتیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے پاس آتی رہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنی امت تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی آیات بینات مختلف انداز سے، مختلف ترجیحات سے اور مختلف طریقوں سے انبیاء کے ذریعے مخلوق تک، امت تک پہنچائی گئی ہیں، اور ان آیات کا جو سب سے بڑا خلاصہ ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان آیتیں سن کے، سمجھ کے، عمل کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اگر آیتیں بھی سنی جائیں، سمجھ بھی لی جائیں، تو عمل کر کے اگر جہنم سے نہیں بچ سکے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، تو آیتیں تو مکے کے کافر بھی سنتے تھے، وہ جیسے سنتے ویسے ہی ہوا میں اڑا دیتے۔ تو یا آگے سے تمسخر اڑایا کرتے، یا پھر مذاق کیا کرتے، یا پھر ہوٹنگ کرتے تھے، یا پھر چیٹنگ کرتے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب مجلس برخاست ہوتی تو قرآن کی آیات کے خلاف پراپیگنڈے کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ بولا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے بارے میں غلط انداز سے اس کو ڈیفائن کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت پہ اعتراض کرتے کہ اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کی دو بڑی بستیوں میں اتنے اتنے امیر کبیر، لینڈ لارڈ، جاگیردار، ذمہ دار، ڈیرے دار اور بڑی کلگیوں والے، بڑی پگڑیوں والے، بڑے جبے والے، بڑی فوجوں والے اور بہت بڑے ملازموں، نوکروں، غلاموں والے، اتنے باغ بغیچے والے، اتنی پراپرٹی والے وہ سردار موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے ایک یتیم پیغمبر، ایک یتیم نوجوان کو نبی بنا دیا۔ تو ایسے اعتراض اللہ تعالیٰ پہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ بیان کرنے والا کون ہے، اس بات سے غرض ہونی چاہیے کیا بیان ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھو پیغام لانے والا کون ہے، یہ سمجھو کس کا پیغام لے کے آ رہا۔ پیغام تو میرا تھا، اور اپنی طرف سے تو پیغمبر نے کوئی بات کی نہیں، تو اس لیے تم نے پیغمبر علیہ السلام کی آڑ میں آ کے اللہ کا انکار کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں کے ساتھ عداوت رکھ کے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صحابہ اکرام سے عداوت رکھ کے روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اہل بیت سے عداوت رکھ کے آیات بینات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو عداوت کو نشانہ بنا کے اور جس کے ساتھ کوئی دلی دشمنی ہو اس کو سامنے رکھ کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شخصیات دنیا میں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور شخصیات کا نام دین نہیں۔ اللہ کا پیغام دیکھنا چاہیے کہ پیغام لانے والا کون ہے۔ اگر وہ سکہ ہے، سچا ہے،
تو پھر یہ دیکھو پیغام لا کے آ رہا ہے، اور پیغام لانے والا صادق الامین ہو، نبیوں کا سرتاج ہو، اور تمہارے سامنے کاروباری معاملات میں، نجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات، سارے معاملات میں وہ بالکل کھرا، صاف ستھرا، سچا انسان ثابت ہو، تو پھر وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو بیان کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، تمسخر اڑاتے رہے ہیں، اور آیتیں سن کے ہوٹنگ کرتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے اشارے کر کے آیات کو بے وزن کر کے، ہلکا کر کے، اور لاؤبالی میں، بے فکری میں ان سے صرف نظر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں لٹکائیں گے، اور ان کے چہرے داغیں گے، ان کے چہروں کو آگ پہ پلٹایا جائے گا، ان کو سخت ترین قسم کی سزا دی جائے گی، اور جب ان کے جسم سے چمڑا جل جائے گا تو ہم ان کو نیا چمڑا پہنا دیں گے۔ تو یہ جو درد ہے نا، یہ ہوتی سکن کو ہے، قدرتی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درد کا احساس ہے نا، یہ سکن پہ رکھا ہے۔ اگر جلد سے آگے کوئی نشتر یا کوئی چھری کانٹا گزر جائے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر درد جا کے ہوتی ہے ہڈی پہ۔ تو جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا، دو قسم کی سزائیں، ایک تو چمڑے کو جلایا جائے گا، اور دوسرا ہڈیوں تک اثر پہنچے گا۔ تو یہ سخت ترین قسم کی سزا ایسے بدبختوں کو دی جائے گی جن کے پاس اللہ کی آیتیں آئیں اور انہوں نے مختلف انداز سے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ بیان فرمایا ہے ایسے لوگوں کا انجام، کہ جب اللہ تعالیٰ کو کہہ کے تھک جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اب مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کلام نہ کرو تو ان کی آوازیں ہی بند ہو جائیں گی، جہنم کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو ایسی قوم جو گمراہی کے راستے پہ چلے، آخرت کا انکار کرے، نیک اعمال کو ترک کرے، مرنے کو بھول جائے، اور جنت کی تیاری کرنے کی بجائے جہنم میں جانے والے سارے طریقے اختیار کرے، ایسے لوگوں کا انجام بڑا ہی برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلفح وجوہہم النار، پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس جہنم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے جائیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کہا جائے گا کیا نہیں آئیں تمہارے پاس میری آیتیں، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو پڑھی جاتی تھی تم پر، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، بس تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔